علیکم۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے بابن فی الغسل، غسل کے باب میں۔ اما طہور فہو من الجنابہ و من الحیض و نفاس سوا، وہ کہتے ہیں یہاں سے طہارت حاصل کرنا ہے تو تین چیزوں سے، جنابت، حیض اور نفاس، اور برابر ان تینوں اس معاملے میں۔ فإن اقتصر المتطہر علی الغسل دون الوضوء اجزا، وہ کہتے ہیں اور اگر حیض، نفاس یا جنابت کی صورت میں اس کے علاوہ ویسی غسل تبرید کر رہے تو کافی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ صرف متطہر جو ہے وہ غسل کے اوپر اکتفا کرے وضو کے بغیر تو یہ اس کے لیے کافی ہے، جس کو ہم غسل مجزی بھی کہتے ہیں۔ وافضل له ان يتوضا، افضل البتہ یہ کہ وضو کرے، بعد ان يبدا بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى، بعد اس کے کہ وہ غسل شروع کر چکا اور اپنے فرج سے یا جسم پہ کہیں بھی گندگی، کوئی ناپاکی، پوٹی، پیشاب یا منی لگی ہو تو اس کو ہٹا دے۔ ثم يتوضا وضوء الصلاه، اور اس کے بعد وہ نماز کا جیسا وضو کرے۔ فإن شاء غسل رجليه، اور اگر چاہے تو وہ اپنے پاؤں دھو لے۔ وإن شاء أخرهما إلى آخر غسل، یعنی غسل جنابت میں اسے یہ اختیار حاصل ہے۔ یہاں پر موالات مسئلہ تھوڑا سا موالات کا الگ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت کی وجہ سے کہ وہ اس کو مؤخر کرتے پاؤں کے دھونے کو إلى آخر غسل۔ الغسل ایصال الماء لجميع الجسد بنیت استحباب الصلاة مع ذلك، وہ کہتے ہیں کہ مع الدلک، وہ کہتے ہیں کہ غسل کیا ہے کہ پورے جسم کی تعمیم پانی سے، نیت کے ساتھ کہ اس سے نماز میرے لیے حلال ہو جائے گی، دلک کے ساتھ، یعنی ہونا کا ثلاث فروض فی غسل الجنابہ او الحید فی مذہب سادت المالکیہ، نیہ پورے جسم کو گیلا کرنا کلی، اور متمدہ واجب نہیں ہے مالکیہ کے یہاں، اور دلک یعنی رگڑنا۔ حملوا الوضوء هنا على الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين للكوعين ليندفع التكرار الحاصل بقوله ثم يتوضا وضوء الصلاة، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے وضو کو جو ہے وہ حمل کیا ہے کس کے اوپر، وضوء لغوی پر، اور وہ کیا ہے کہ اپنے کوعین تک ہاتھ دھوئے۔ کیونکہ جب وہ دوسری بار کرے گا، ایک تو غسل کی شروع میں کرے گا اور پھر اگر بیچ میں کرنا چاہ رہے، بہرحال یہ مسئلہ ہے تھوڑا۔ ليندفع التکرار الحاصل بقوله ثم يتوضا وضوء الصلاة، اس کے بعد وہ کہتے ہیں یجزء الغسل عن وضوء بشرط عدم مس الذکر۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ شروع میں جب آپ نے اپنا وہ فرج دھو لیا نا، اس کے بعد آخر تک آپ نے اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے۔ مالکیہ کے ہاں مس ذکر سے بغیر شیبانی نیت کی بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی اہل مدینہ کا مذہب تھا، ابن عمر وغیرہ۔ یجزی الغسل عن وضوء بشرط عدم مس الذکر، واما اذا كان الغسل سنة كغسل الجمعة والاحرام فان اغتسل الجمعة ولم يتوضا لا يصلي به الجمعة۔ یہ وہی بات آ گئی کہ اگر پہلے سے پاک کے اور وہ کوئی سنت غسل کر رہا ہے احرام کے لیے، جمعے کے لیے، تو پھر اس کو جو ہے محض پانی بہا دینے سے پورا جسم پہ کافی نہیں ہوگا، اس کو وضو الگ سے کرنا پڑے گا۔ فَإِن صَلَّى فَصَلَاتُهُ باطلہ، اگر اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو اس کی صلاۃ باطل ہے۔ اور اسی طرح غسل مجزی للجنابہ کرتے ہوئے اگر اس کا پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ گیا اعلی تناسل پر، تو پھر اسے پھر سے وضو اس پورے غسل کے بعد کرنا پڑے گا۔ ابن عمر یہی کرتے تھے۔ اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں وَقَذَا يُقال فِي الْإِغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ كَغُسْلِ الْعِيدَيْنِ وَالدُّخُولِ، اور پھر مستحب غسل، کیونکہ یہ باقاعدہ سنت سے صحیحہ سے ثابت نہیں ہے، وہ کون کون سے؟ عیدین کا، دخول مکہ کا، والوقوف بالعرفہ، عرفہ میں وقوف کا۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ لِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا يُصَلِّي بِهِ وَلَا يَطُوفُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وہ کہتے ہیں اگر ان میں سے کسی کے لیے بھی بندہ غسل کرے تو پھر ان میں سے کسی میں بھی وہ نماز نہ پڑھے، نہ طواف کی نماز، الا یہ، اور نہ طواف کرے کیونکہ طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے، الا یہ کہ وہ وضو کر لے پراپر۔ اور اس میں اگر بندہ سنت، ایک تو غسل مجزی ہے کہ اوپر سے نیچے تک پانی بہا لیا،
ایک یہ کہ اگر آپ سنت طریقے سے بھی غسل کرو لیکن چونکہ اس کے اندر پاؤں کا دھونا مؤخر ہو جاتا ہے، تو اگر آپ پاؤں کے دھونے کو مؤخر کرو تو بھی آپ کو آخر میں وضو کرنا پڑے گا احتیاطاً، کیونکہ موالات کی شرط ٹوٹ گئی، وہ صرف جنابت میں اجازت ہے۔ لہٰذا یا تو پھر آپ یہ کرو کہ غسل کرتے ہو اسی وقت پاؤں دھو لو، پھر آخر میں بے شک ایک بار اور دھو لو، وہ مرضی ہے، لیکن پھر وضو میں سر کا مسح کرنے کے بعد پاؤں دھو اور پھر باقی جسم پر پانی بہاؤ، یعنی مستحب اور یہ سنت غسل کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا، دوسرا وہ کہتے ہیں مشہور المذہب انه یغسل رجلہ مع اعضاء وضوء، وہ کہتے ہیں کہ مشہور مذہب یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو بھی دھو لے اعضاء وضو کے ساتھ۔ وقوى بعضهم تاخیر غسلهما الى آخر غسله لدلالة حدیث سیان علی، اور جیسے کہ مالکی مذہب مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی سختی سے مذہب کے اوپر نہیں ٹکتا اگر صحیح حدیث آ جائے، تو کہتے ہیں کہ بعض نے اس بات کی تقویت کری، اجازت دی کہ بھئی چونکہ جنابت والے غسل میں، تو جنابت والے میں تو آپ کو پوری طرح اجازت ہے مؤخر کرنے کی پاؤں دھونے کو آخر غسل تک، کیونکہ صحیح حدیث صحیح کی اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ الحمدللہ، پتہ نہیں یہ مذہب اب تک کہاں چھپا ہوا تھا۔ ثم یغمز یدیہ فی الاناء، وہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ داخل کرے برتن میں، ویرفعہما غیر قابض، اور ان کو اٹھائے بغیر کسی چیز کو پکڑے ہوئے، بہما شیئا فیخلل بہما اصول شعری راسی، اور پھر کیا کرے اپنے سر کا خلال کرے بالوں کی جڑوں کا، ثم یغرف بہما الماء علی رأسی ثلاث غرفات غاسلا لہ بہن، اور پھر 3 غرف پانی ڈالے سر کے اوپر اور اس سے اپنے سر کو مل مل کے دھوئے، وتفعل ذلك المرأة وتدغس شعر راسها وليس عليها حل اقاصها، اور اسی طرح عورت بھی کرے، ای غیر مغترف، یعنی کہ پہلی بار وہ پانی نہیں بہے گا سر پر، صرف ہاتھ گیلے کر کے، بحیث لا یبقى فیہما الا ما تعلق بہما، یعنی جو صرف اس سے لٹکا چپکا رہ جائے پانی۔ تدغس ای تجمع وتضم شعر راسها وتحرك وتعصرها بيديها ليداخلها الماء، یعنی کہ اور عورت کیا کرے کہ وہ بھی اسی طرح کرے گی اور اپنے بالوں کو جمع کرے گی، تدغس کا مطلب ہوتا ہے، اور ان کو ملائے گی اور ان پہ پانی ڈال کے ان کو حرکت دے گی اور ان کو نچوڑے گی، رگڑے گی، بیدیہ لیداخل الماء، اپنے ہاتھوں سے، تاکہ اس کے اندر پانی پہنچ جائے۔ شعر راسیہ ولیس علیہ حل عقاصها، اور اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے عقاص یعنی چوٹیوں کو کھولے، جمع عقیصہ وہی الفصل من الشعر تضفرها ثم ترسلها، یعنی کہ جس کو ایک دوسرے پر لپیٹ کے اور پھر لٹکا دیا جاتا ہے، ولیس علیہ حل عقاصها لا وجوبا ولا استحبابا فی غسل جنابہ او الحیض، وہ کہتے ہیں اور اس کے اوپر واجب نہیں، سمجھے، کہ وہ اپنی عقاص کو کھولے، لا وجوباً ولا استحباباً، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، نہ غسل جنابہ میں نہ حید میں، سمجھے۔ البتہ ہمارے پاس کچھ صحیح حدیث میں یہ چیز آتی ہے کہ غسل جنابت کے لیے تو نہیں، البتہ غسل حید کے لیے بالوں کے کھولنے کا حکم ہے۔ اب وہ حکم استحبابی ہے یا وجوبی ہے، اس میں اختلاف ہوا، مالکیہ کہتے ہیں کہ مش واجب۔ اب یہ سوال کسی سے بھی پوچھ لو، کسی کو نہیں پتہ ہوگا، تو اپنی عورتوں کو بتاؤ گے یہ مسئلہ، نہ آپ کی عورتوں کو پتہ، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی چیزیں آپ کی عورتیں ہی پاک نہیں ہوں گی صحیح سے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ثم یفید الماء علی شقہ الایمن، اس کے بعد وہ اپنے سیدھے کندھے پر پانی ڈالے، ثم علی شقہ الیسر، اس کے بعد الٹے کندھے کے اوپر، ویتدلک بیدیہ، اور تدلک کرے اپنے ہاتھوں سے، رگڑے پورے جسم کو، بِإِسْرِ صَبِّ الْمَاءِ حَتَّى يَعُمَّ جَسَدُهُ، یعنی جو پانی جو اس نے بہایا تھا تو جو جسم پہ اس سے گیلا پن ہوا ہے اس کو ملے، تاکہ وہ جسم اس سے گیلا ہو جائے، یعنی اس پانی کے اثر کو ملے، اور جس کسی کی کمر یا جسم کے کسی بھی ایسے حصے جہاں پانی نہیں پہنچتا تو اس کے لیے مستحب یہ کہ کوئی رسی، کپڑا، یا آج کل یہ جو سلیکون بینڈز آئے ہوئے ہیں ان کو لے کے پانی بہائے اور اس سے رگڑتا جائے شاور کے نیچے، تاکہ وہ حصہ گیلا ہو جائے، کیونکہ تدلک جو ہے وہ دلک جو ہے وہ واجب ہے وضو میں بھی اور غسل میں بھی،
عند المالکیہ، عند السادۃ المالکیہ. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، پلیز اس کو سمجھیے. یتدلق وجوبا علی المشروب بیدیہ ان امکنہ ذلک، یعنی اپنے ہاتھوں سے اگر یہ ممکن ہو. والا وکل غیرہ علی الدلق، اور اگر اس کا ہاتھ نہ پہنچتا ہو تو سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی وکیل مقرر کرے یا وکیلہ. آدمی تو اپنی عورت کو کہہ سکتا ہے، یا اپنے بچوں کو کہہ سکتا ہے محارم کو، یا عورت ہے تو وہ اپنے محارم یا شوہر کو کہہ سکتی ہے، غیر محرم کو نہیں. ولا یمکن فیما بین السرہ والرکبہ الا من یجوز له مباشرۃ من زوجہ او امہ. وہ کہتے ہیں البتہ وہ اگر ایسی جگہوں پر نہ پہنچ پا رہا ہو جیسے گھٹنا اور ناف، تو اس کے لیے وہ دوسرے سے مدد نہ لے سوائے یہ کہ جس کے لیے ٹچ کرنا اسے جائز ہو، جیسے زوجہ یا لونڈیا. سمجھے کفایت الطالب. دوسرا یہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی وکیل بھی نہ ہو، پھر وہ کیا کرے، وہی جو آپ کو بتایا رسی یا سلیکون یا کپڑے کا کوئی بولے گی، فهو جائز علی ذلک الحال. اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اذا شک فی غسل موضع، کہ اگر اسے شک ہو جائے کسی جگہ کے غسل موضع میں کہ آیا وہ جگہ جو ہے وہاں کا غسل ہوا یا نہیں. وما شک ان یکون الماء اخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يعيب جميع جسدی. وہ کہتے ہیں کہ اگر اسے شک ہو جائے ومن شک ان یکون الماء اخذه من جسدی عاوده بالماء ودلكه، تو وہ کیا کرے، اپنے اس جسم کے حصے پر پانی بہائے اور تدلیق کرے یعنی ملے ہاتھ سے. حتی یعیب جمیع جسدی، یہاں تک کہ وہ پورے جسم کو اس سے مل لے. ویتابع عنق سرتی و تحت حلقہ، اور اسی طرح اپنے حلق کا نیچے کا حصہ اور سرہ ناف واف اس کے اندر بھی انگلی گھما لے. ویخلل شعرہ لحیتی، اور اسی طرح جو تخلیل کرے اپنے داڑھی کی لحیے کی. وتحت جناحیہ، اور اسی طرح اپنی بغلوں کے نیچے. وبین الیتیہ، ٹھیک ہے، ای ابتیہ وجوباً فی الغسل وکذا سائر شعری کا شعر الحاجبین والابط والعانہ، اور اسی طرح بغل کے اور یہ جو نیچے کے بال ہوتے ہیں زیر ناف اور حاجبین یعنی یہ جو اس کی وہ ہوتی ہیں بھویں، ان سب کو رگڑنا ضروری ہے تاکہ ان کے نیچے پانی پہنچ جائے. سمجھے. جناحی ای ابتی لینو کا سرہ فی الخفا واجتمع الاوساط، وہ کہتے ہیں اور اسی طرح اپنی بغلیں کیونکہ یہ بھی سرہ کے حکم میں یعنی ناف کی طرح کیونکہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے اندر گندگی جمع ہو جاتی ہے. الیتیہ ای مقعدتیہ، الیت کس کو کہتے ہیں، مقعد یعنی بیٹھنے کی جگہ کولوں کے درمیان. اور رفغیہ باطن الفخذ، یعنی کہ ران کا اندرونی حصہ. وقیلہ ما بین الدبر والذکر، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دبر اور ذکر کے درمیان کی جگہ یعنی کہ کپوروں اور پخانے کا سوراخ اینس کے درمیان کی جگہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ استبرا من البول کے لیے جہاں انگلی آپ کو 3 بار گھمانی ہوتی ہے پیچھے سے آگے. وتحت رکبتیہ واسافل رجلیہ، اور پاؤں کے نیچے. سمجھے. اسی طرح گھٹنوں کے پیچھے، یہاں پہ آپ نے یاد سے کیا کہتے ہیں ہاتھ گھمانا ہے. اور التخلیل، اور اسی طرح پاؤں کے نیچے. واسافل رجلیہ ویخلل اصابع یدیہ، اور ہاتھوں کی انگلیوں کا اخلال. ویغسل رجلیہ آخرہ ذلک یجمع ذلک فیہما لتمام غسلہ ولتمام وضوءہ ان کان آخر غسلہما، اور کہتے ہیں کہ آخر میں اپنے پاؤں دھوئے اور اس کو آخر میں کرے بالکل تاکہ جمع ہو جائے اس کا غسل اور وضو. یجمع ذلک فیہما لتمام غسلہ ولتمام وضوءہ ان کان آخر غسلہما، اگر تو اس نے ان کی تاخیر کی ہے، ان کو مؤخر کیا ان کے غسل کو، اور اگر شروع میں کر لیا تھا تو پھر لیس الحاجہ، البتہ غسل کے اتمام کے لیے بھی وہ آخر میں ایک بار اس کو دھو لے. مس الذکر یوجب اعادۃ الوضوء، وہ کہتے ہیں کہ یعنی ذکر کو اگر کوئی چھو لے تو علیہ اعادۃ الوضوء، سے وضو
دوبارہ کرنا پڑے گا. وَيَحْذُرُ أَن يَمَسَّ ذَكَرَهُ فِي تَدَلُّكِهِ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اس چیز سے ڈرانا چاہیے کہ وہ اپنے ذکر کو ہاتھ کے اندرونی حصے سے چھوئیں. سمجھے؟ ہاں اگر ہاتھ کا بیرونی حصہ لگ جائے نا اوپر کا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پھر ران کے حکم میں. اب ران بھی تو آپ کے کپوروں سے ٹکراتی رہتی ہے اور ذکر سے، لیکن اٹ ڈزنٹ بریک الوضو. فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ وَقَدْ أَوْعَبَ طُهْرَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کیا کہ باطن کفئی سے، ہاتھ کے اندرونی حصے سے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا، سمجھے، اور اس سے عیب ہو گیا وہاں پر، یعنی وہ اس کا طہارت خراب ہوگی، اعاد الوضو، تو پھر اسے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. وَإِن مَسَّهُ فِي ابْتِدَاءِ غُسْلِهِ وَبَعْدَ أَنْ غَسَلَ مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ مِنْهُ. وہ کہتے ہیں اور اگر اس نے کیا کہتے ہیں غسل کے ابتدا میں اس کو چھو لیا تھا غسل کے، وبعد ان غسل مواد الوضو، اور مواد وضو کے دھونے کے بعد، منہ، فلیمر بعد ذلك بیدیہ علی مواد الوضو بالماء علی ما ينبغی من ذلك وینوی. تو پھر کیا کرے وہی، یعنی وضو ہی ایک طرح سے کہہ لو کہ وہ تمام وضو کے اعضاء پہ پھر سے پانی بہا کے تدلک کرے، تدلیق کرے اور نیت کرے وضو کی. وہ کہتے ہیں لم یتعرض المصنف رحمہ اللہ لبیان فرائض الغسل من سننی، کہ مصنف نے جو ہے نا وہ الگ سے عرض نہیں کیا فرائض غسل کو اس کی سنن سے. وقت ذکرہ شراح رسالہ، البتہ جو رسالے کی شراح ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. فرائضی ہی، وہ کہتے ہیں اس کے فرائض کیا ہیں، خمسہ، 5. مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے 3 بول دیا تھا، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی. تعمیم الجسم بالماء، پانی کو پورے جسم کو جو ہے گیلا کرنا، نیہ والموالات، موالات اس میں بھی، والتدلک تدلیق، وتخلیل الشعر، اور سر کے بالوں کی تخلیل، ولو کانا کثیفاً، اگر وہ کثیف ہوں، موٹے ہوں، ودخدل مدفور، اور اسی طرح یہ جو چوٹیاں ہیں ان کا رگڑنا. وسننی، اور اس کی سنن کیا کیا ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ وسننی، اور اس کی سنن کیا ہے. غسل الیدین بالکوعین اولاً، کی شروع غسل میں آپ 2 ہاتھوں کو دھو، کونی وہ رس تک، کلائیوں تک، والمدمدہ والاستنشاق والاستنثار، کلی، ناک میں پانی، ناک میں سے پانی چھڑکنا، ومسح السامخین، فقط سامخین کا مسح، وہما الثقبان، اور یہ ثقبان ہوتی ہے، ویمسح منہما ما لا یمکن غسلہ، اور ہر ایک جگہ کا مسح کرنا جس کا غسل کرنا ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کانوں کے اندر کا حصہ، کانوں کا اندر کا سماخ، یا معاویہ ذرا ایک بار چیک کر لینا، سماخ صاد کے ساتھ، سماخ، اور ثقبان سا کے ساتھ، سا قاف با الف نون، سماخان اور ثقبان میرے خیال سے کان کے اندر کا حصہ ہے. یا معاویہ حل انت تسمعونی. یار یہ وہ سماخ متعدد ہے، ایک تو یہ بولتے ہیں اس کو بھی ایئر کینال نا، کان کا، کیونکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے ابن عمر کے اثر میں سماخ کے الفاظ پڑھے تھے. سماخ بولتے ہیں سوراخ کو بیسیکلی. ہاں تو اللہ معاف کرے، یہ تو مجھے پینس کے سوراخ دکھانے ضرورت. ارے یار المانی پر دیکھو نا، المانی پر سماخ الاذن. ہاں سماخ بیسیکلی جو ہے وہ سوراخ کو ہی بولتے ہیں، تو کان کا سوراخ یعنی یہی جو کان کا سوراخ ہوتا ہے. اور ثقبان، ثقبان کی سپیلنگ بولے، سا 3 نقطوں والا، قاف با الف نون. ہاں یہی ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں نا وہما ثقبان. کیا ہے
زبان میں اچھا صحیح ہے، لیڈیز؟ صحیح ہے۔ ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بالیاں اتار کے، اور اگر ممکن نہ ہو فَيَمْسَحُ مِنْهُمَا مَا لَا يُمْكِنُ غُسْلَهُ، تو پھر کیا کرے، وہ جس چیز کو دھونا ممکن نہ ہو اس کا مسح کر لے۔ یہ جو ہے سنت ہے۔ وہ فضائلی، اور اس کے فضائل کیا ہیں، التسمیہ بسم اللہ کہنا، وہ ودی بھی ازالت الاذى عن جسدی، اور سب سے پہلے گندگی کو جسم سے دور کرنا، وہ غسل و اعضاء وضوء کلھا قبل الغسل، اور غسل سے پہلے تمام وضو کے اعضاء کو دھونا، والبدی بھی غسل الاعلیٰ قبل الاسافل، اور اوپر سے غسل شروع کرنا نیچے تک، یہ سب مستحبات اور فضائل میں سے، والمیامن قبل المیاسر، اور سیدھے ہاتھ کے اعضاء کو پہلے دھونا، الٹے ہاتھ یعنی سیدھا کندھا اس طرح، وتسلیث الراس، اور سر کو 3 دفعہ یعنی اس میں پانی ڈال کے رگڑنا، وقلۃ الماء مع احکام الغسل، اور تمام تر احکام غسل کو کم سے کم پانی استعمال کرتے ہوئے پورا کرنا، یہ سب فضائل میں سے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔